السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت خانوادہ نبوت ہے۔ اہل بیت کی محبت باعث تکمیل ایمان ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل کے سردار ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تمام انبیاء کرام کے اہل بیت کے سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کی وصیت فرمائی۔ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر والے ہیں جنہیں شریعت میں خصوصی فضیلت اور احترام حاصل ہے۔ انہی نفوس قدسیہ کی شان میں خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت سے تعلق محض خاندانی رشتہ نہیں تھا، بلکہ محبت و احترام، تربیت، شفقت اور امت کو ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید پر مبنی تھا۔ قرآن و حدیث میں اس کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لفظ اہل کا معنی ہے والے اور بیت کا مطلب ہے گھر۔ اہل بیت کا معنی ہوا کہ گھر والے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ، مکہ والے، یا اہل علم، علم والے۔ ہمارے اردو محاورے میں بھی بیوی بچوں کو اہل خانہ، اہل و عیال یا گھر والے کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی اہل و عیال ہیں جنہیں شریعت نے اس عنوان سے یاد کیا ہے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آتی ہیں۔ اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں داخل ہیں۔ قرآن کریم میں اہل بیت سے متعلق آیات کا سیاق ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو۔ پھر آگے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آیت تطہیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حق میں اتری، جیسا کہ اس سے آگے اور پیچھے کی آیات سے واضح ہے۔ یہ آیت ازواج مطہرات کے اہل بیت میں داخل ہونے پر واضح نص ہے، چونکہ آگے پیچھے سارا ذکر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا چل رہا ہے، اس لیے وہ تو اہل بیت میں براہ راست داخل ہیں، لیکن الفاظ کے عموم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2424 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو بھی چادر میں لے کر اہل بیت کی اس تطہیر و تقدس میں شامل فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے، آپ کے جسد اطہر پر کجاموں کے نقوش والی کالی اون کی ایک موٹی چادر تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے انہیں چادر کے اندر لے لیا۔ پھر سیدنا حسین آئے تو وہ بھی چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو انہیں بھی چادر کے اندر لے لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر میں لے لیا۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی۔ اس حدیث کو حدیث کساء یعنی چادر والی حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی لیا اور اہل بیت میں داخل فرمایا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے حکم میں ہیں۔ ان کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی، چنانچہ
نصارہ نجران کے خلاف مباہلہ میں بھی ان کو لے کر گئے۔ آیت مباہلہ میں ابناءنا کے الفاظ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ داخل و شامل ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3140 کے تحت بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2408 کے تحت جو کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اہل بیت کے وسیع مفہوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں، خصوصاً وہ کہ جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، جیسے آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا تعلق انتہائی مقدس محبت و مودت اور احترام پر مبنی تھا۔ اہل بیت اطہار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، آپ کی اولاد یعنی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اسی طرح اولاد کی اولاد، اور اسی طرح سیدنا علی اور دیگر وہ شخصیات شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے مفہوم میں داخل فرمایا۔ اگر اہل بیت کا لفظ بولتے ہی ہمارا ذہن صرف خاندان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہے تو یہ شیعی تاثر ہے اور غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ روافض کے نزدیک اہل بیت صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے لوگ ہیں، اسی لیے انہوں نے پنج تن پاک کا نعرہ لگایا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ وہ غلط اس لیے ہے کہ اس نعرے میں قرآنی آیت تطہیر کا واضح انکار ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روح سے اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ جس شخص کے پاس ذرا سی بھی عقل موجود ہو، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، تو وہ اولاد سے پہلے بیویوں کو شمار کرے گا، کیونکہ بیوی ہوگی تو تب اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان اہل بیت میں صرف اولاد کو شامل کرے اور بیوی کو چھوڑ دے تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ دوسری بات کہ جب ہمیں لوگ اہل و عیال سمیت یا ود فیملی دعوت پر بلایا جاتا ہے تو ہم صرف بچوں کو لے کے نہیں جاتے بلکہ بیوی کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ بیت یعنی گھر بیوی کے بغیر صرف اولاد کے ساتھ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے انتہا درجے کی محبت تھی، اس کا اندازہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3747 سے لگایا جا سکتا ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ حدیث سیدنا حسن و حسین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتہا محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹیوں میں سے انتہائی محبوب تھیں۔ چونکہ سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا درجے ان سے محبت تھی۔ تو اپنی بیٹی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3714 میں فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ سیدہ فاطمہ کے بلند مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے گہرے تعلق کی دلیل ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3706 میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا مجھ سے وہی مقام ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اہل بیت سے محبت کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2408 میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد دلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی امت پر لازم ہے کہ اہل بیت کی محبت، عزت اور ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین کا مقام و مرتبہ بھی بیان فرمایا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3768 میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اہل بیت کی عزت و محبت کی وصیت فرمائی، سیدہ فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، سیدنا حسن و حسین سے محبت کو اللہ کی محبت سے جوڑا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے،
اہل بیت کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ان کے بارے میں غلو یا بے ادبی دونوں سے بچنا چاہیے۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں روافض کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تبرہ کر کے اپنا ایمان ضائع نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔